بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ماہ ذی الحج کی 6 تاریخ اور منگل کا بڑا دن آ چکا ہے۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ اللہ کے حکم سے پڑھ لیا جائے گا وہ گھر رب نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ہی مالا مال ہو جائے گا۔ آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بے شک آپ آزما لیں لیکن کاملی یقین کے ساتھ۔ اللہ والو، آج ماہ ذی الحج کی 6 تاریخ اور پہلے منگل کا دن ہے جو میں وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں۔ بڑی توجہ چاہتی ہوں۔ آج ماہ ذی الحج کے پہلے منگل کے دن جن لوگوں نے لاپرواہی میں پہلے دنوں کو گزار دیا ہے، نو چندی جمعرات کو گزار دیا ہے، پہلے جمعہ کو آپ نے لاپرواہی میں اگر گزار دیا ہے، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا ہے، اللہ رب العالمین سے کچھ نہیں مانگا۔ اللہ والو، یہ ذی الحجہ کے 10 دن بڑی ہی قبولیت والے، بڑی ہی فضیلت والے ہیں۔ آپ نے ان میں وظائف نہیں پڑھے، نمازیں نہیں پڑھی، اللہ کو راضی نہیں کیا تو اللہ والو ابھی بھی موقع ہے۔ آج ماہ ذی الحج کی 6 تاریخ اور منگل کے دن آپ نے آج کے دن کو ہرگز لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ آپ نے ان دنوں کو بالکل بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے ہر صورت پڑھنا ہے، نہیں تو اگر یہ دن گزر گئے، یہ مہینہ گزر گیا تو پھر 1 سال بعد ہی آپ کو موقع ملے گا۔ 1 سال تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ آج موقع ہے تو فائدہ اٹھا لیں۔ آج ماہ ذی الحج کی 6 تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے۔ اللہ والو، جو وظیفہ، جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگی ہوں، اسے آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، کامل یقین سے پڑھنا ہے۔ جب آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ جو مانگیں گے اللہ اپنی رحمتوں سے آپ کو وہ عطا کر دے گا۔ اگر کوئی فقیر بھی کامل یقین سے پڑھ لے تو رب نے چاہا تو بادشاہت بھی مانگے تو عطا کر دے۔ اللہ والو، آج اگر آپ لوگ صرف ایک تسبیح پڑھیں گے اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا صدقہ کر دیں گے، اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ آپ کی تمام نصیبوں کو، مقدروں کو کھول دیا جائے گا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ والو، آج منگل کا دن جو شخص بھی اس خاص تسبیح کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر سے بہترین کر دیں گے، اور جب اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھے گا تو غیب سے انشاءاللہ تعالی اس کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ رب سے کروڑوں میں مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ اللہ والو، وہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، آج منگل کے دن، اللہ والو، یہ وظیفہ آج اللہ کے نام کا وظیفہ ہے۔ جو بندہ بھی ان 2 ناموں کو پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اسے اتنا قریب کر لیتے ہیں کہ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور جب اللہ پاک کسی کو اپنا دوست بنا لے پھر دنیا اکٹھا ہو کر بھی اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ کی دوست کی شان ہوتی ہے، یہ رب کی دوست کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ والو، منگل کا دن ہے، یہ نہایت عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور آج میں آپ کی خدمت میں بے حد ہی عظمتہ عمل ہے۔ آج ہی عمل کرتے ساتھ ہی آپ کی غربت، آپ کی غریبی انشاءاللہ تعالی رب کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کی تمام پریشانیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی، نکل جائیں گی۔ چٹکیوں میں رب نے چاہا تو آپ کے مسئلوں کا حل ہو جائے گا۔ اللہ والو، جو بندہ آج ہی تسبیح پڑھ لے، خاص عمل کو پڑھ لے گا، پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے۔ اس گھر سے غربت اور غریبی انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اتنا پائیدار ہے کہ اگر کوئی آج منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو کامیابیاں اس کے مقدر کو چھو لیتی ہیں، اس کے قدموں کو چومتی ہیں۔ اللہ والو، آج کا دن آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ منگل کے دن آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ رب نے چاہا تو آپ کا مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگیوں میں بہار آ جائے گی۔ اللہ والو، آج آپ نے اس خاص قبولیت والے عمل کو، برکت والے عمل کو، خاص وظیفے کو پڑھنا ہے اور رب کعبہ سے اپنی جھولیوں کو بھروا لینا ہے، اپنے پسند کا نصیب لکھوانا ہے۔ یہ کامیابی 100% یقینی عمل ہو جائے گا۔ اپنے گھر کے حالات کو اگر آپ لوگ بہتر بنانا چاہتے ہیں، آج اس دن کو ہرگز آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دنیا داری کے کاموں میں مصروف رہ کر آج کے دن کو آپ نے گزارنا نہیں ہے، ضائع نہیں کرنا، نہیں تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ آج آپ نے منگل کا دن ہے۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو، اس خاص تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، رب نے چاہا تو غیب سے ہی آپ کی دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج منگل کا دن ہے، آپ نے اس خاص عمل کو پڑھنا ہے، اور یہ آیت بھی بہت خاص ہے جو قرآن پاک کی بہت خاص آیت ہے، جو اس خاص عمل میں پڑھیں گے وہ آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ہے۔ آپ نے بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں پائیں گے آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ والو، یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے، یہ انبیاء کرام نے پڑھی ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو، ماں اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ بیچ کر تمام حاجات اس کی پوری کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اللہ والو، اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس ذات کے اختیار میں تو سب کچھ ہے۔ جب آپ اس کے لاڈلے بنو گے تو آپ لوگ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے،
آپ کے منہ سے نکلی ہر بات قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ لوگ کوشش کرو کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ لوگوں سے راضی ہو جائے۔ اللہ والو، آج کی خاص تسبیح آپ لوگوں کو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ کو بتانے والی ہوں ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گی۔ آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ مکمل طریقہ کار بتاؤں گی۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگ سکتے ہیں مانگ لو۔ اللہ والو، ابھی بھی موقع ہے خزانوں سے جھولیاں بھرنے کا۔ یہ وقت بڑا ہی خاص ہے اور بڑا ہی بدقسمت ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو آج کے دن، منگل کے دن، اس خاص وظیفے کو نہیں پڑھے گا، اس خاص آیت کو نہیں پڑھے گا، یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ اللہ والو، آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے جن کے گھر میں ہر وقت پریشانی رہتی ہے، مصیبتیں رہتی ہیں، مسائل رہتے ہیں، ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہر پریشانی آپ پر غالب آ جاتی ہے، تو اللہ والو، آج آپ نے 2 جمادی الاول منگل کے دن یہ خاص الخاص وظیفہ، یہ آیت کا وظیفہ آپ نے کر لینا ہے۔ پڑھ کر دیکھیے گا، فوری طور پر انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا حصہ لے جاؤ۔ جب کوئی بندہ جھولی پھیلا کر منگل کے دن اس قرآنی آیت کو پڑھ کر رب کا لاڈلا بن جائے گا، بے روزگار ہے، اللہ پاک سے روزگار مانگے گا، اللہ بہترین روزگار عطا کر دے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک اپ کرا لیے، ڈاکٹر کے پاس آپ لوگوں نے دوائیاں لے لی، سب کچھ ہو گیا، انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ عمل کریں گے، یہ وظیفہ کریں گے، رب کے حضور اس کامل دعا کے صدقے مانگیں گے، تو اللہ آپ کو صاحب اولاد کر دے گا۔ اللہ والو، جو قرض دار ہے، جو چاہتا ہے کہ کروڑوں کا قرض ہے، اللہ اس کے کروڑوں کا قرض کو ادا کر دے، سب بنا دے، تو اللہ کا یہ نام کا وظیفہ کر کے دیکھیں، اللہ کے کلام کا وظیفہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی رب سے مانگ کر دیکھیں۔ رب تو فرماتا ہے مجھ سے مانگو، میں اپنے بندے کی سنتا ہوں۔ اس رب کے نام کے ساتھ مانگ کر دیکھیں، رب اپنے نام کے صدقے آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق ادا کرے گا کہ آپ کے تمام تر قرضے اتر جائیں۔ جو میری بہنیں بے اولادی کا تانا سن سن کر تھک گئی ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ والو، اللہ سب الاسباب ہے، اللہ کا نام شافی بھی ہے، اس رب کا نام یا سلامو بھی ہے، یعنی کہ ایسا سلامتی دینے والا، ایسی شفا دینے والا۔ اللہ والو، آج اللہ پاک سے جھولی پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر آپ نے اپنی بے اولادی کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کے اوپر جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں یا کوئی اور بندش ہے یا ویسے ہی آپ کو اولاد نہیں ہو رہی، تو رب نے چاہا تو تمام تر اثرات ختم ہو جائیں گے۔ رب اپنی رحمتوں سے آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے گا اور ایسی صالح اولاد سے نوازے گا جو کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوگی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اللہ والا، کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا پورا سال در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہوں، میری کو تو کوئی خواہش، میری حاجت پوری نہیں ہوتی، تو آج آپ نے جمادی الاول منگل کے دن صرف ایک بار اس آیت کو، آپ نے قرآنی آیت کو پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز میرا رب مانگنے والوں کو جھولیاں بھر کر عطا کر دیتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں رب سے مانگے، نصیبوں کو اجاگر فرما دے گا، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا لے گا، کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار فرما دے گا۔ بند کاروبار ہو چکے ہیں، آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، رب کے حکم سے ایسا کرم ہوگا کہ بند کاروبار دوبارہ سے چل پڑیں گے، انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک ایسا سچا عمل ہے، جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اس ذات کا جو آسمانوں کا مالک ہے، زمینوں کا مالک ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، مانگنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا کر دیتا ہے، اسے مل جاتا ہے۔ آج جمادی الاول منگل کے دن آپ کی ہر حاجت رب نے چاہا تو پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، آپ نے اس وظیفے کو بالکل بھی ضائع نہیں ہونے دینا، آپ نے اس مہینے میں آج کر یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے۔ میرا رب بڑی ہی رحمتوں والا ہے، بڑی ہی عظمت والا ہے، وہ اپنے نام کے صدقے، اپنے قرآن پاک کی آیت کے صدقے رب سے خزانے بھی مانگیں گے تو میرا رب آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آج منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے راستوں کی جتنی بھی رکاوٹیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ غیب سے ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی آپ زندگی کا آغاز کریں گے جس میں نہ ہی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ تو آپ لوگوں نے آج کا یہ وظیفہ بالکل نہیں چھوڑنا، آپ رب کریم سے مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن اس کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جو بندہ نیا گھر چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، نیا گھر چاہتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی رب سے مانگو، رب عطا کر دے گا، نیا گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، ہر مقصد کی کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف آپ نے قرآن آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق ہیں، آپ
منگل کے دن آج اپنے یہ قرآن آیت کا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھنا، لاپرواہی میں آج کا دن نہیں گزارنا، نہیں تو یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ جب بندہ رب سے مانگتا ہے، آج وہ گھڑیاں جب رب کی ذات خود اپنی رحمت سے چمچم بارش برسا رہی ہے، خود دینے کو تیار ہے، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی اپنی خواہشات کو پورا کروانے والا۔ اللہ آج وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات کی رحمتیں برکتیں چمچم بارش کی طرح قطروں کی طرح برس رہی ہیں، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی اپنی خواہشات کو پورا کروانے والا ہے، کوئی اپنے مقدروں کو سنوارنے والا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے۔ یہ نہ سوچیے گا کہ میرا کام تو ناممکن ہے، میری جو روزی ہے، میری تو سیلری ہے وہ بہت کم ہے، اس طرح سے میں اپنے کاروبار کا مالک بنوں گا، کس طرح سے میں اپنے گھر کو بناؤں گا، کس طرح سے میں اپنا کاروبار چلاؤں گا، اس طریقے سے میں ایک اچھی گاڑی کیسے خرید سکوں گا۔ اللہ والو یہ سب میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب رب دینے پر آتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، بلکہ چپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آج آپ لوگوں نے منگتا بھکاری فقیر بن کر اس خاص عمل، اس خاص آیت کو، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، وہ رب آپ کو کروڑوں سے نوازے گا۔ آج آپ کروڑوں کی حاجت رکھتے ہیں، وہ رب آپ کو کروڑوں بھی عطا کر دے گا۔ اللہ بے نیاز ہے۔ ایک بندہ جو صبح اٹھ کر محنت مشقت کرتا ہے، 12 گھنٹے 13 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے اور پھر وہ گھر آ کر تھکا کر سو جاتا ہے، کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ جو ایک اور بندہ 1 گھنٹے کی بمشکل اپنی فیکٹری یا آفس میں جا کر اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر کوئی کام کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک کے آگے سجدہ ریز ہو کر غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے اور خود بھی لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے۔ اللہ والو یہ سب اللہ کے رنگ ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے، یہ رب کی تقسیم ہے، کیونکہ رب جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اور جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، بلکہ چپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بھی اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا ہے، جس طرح سے راضی کرنے کا ایک حق ہوتا ہے۔ اللہ والو یہ رب کی دین ہوتی ہے، یہ رب کی تقسیم ہوتی ہے۔ جب آپ نے رب کو راضی کر لیا تو آپ دیکھنا آپ کی نسلیں رنگ دی جائیں گی، نسلوں تک آپ کے مال و دولت ختم نہیں ہوگا، اتنا رزق، اتنی دولت، اتنا وسیع رزق آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ یہ رب کی ونڈ ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب رب راضی ہوتا ہے تو وہ اتنا دیتا ہے کہ آپ کی نسلیں ہی آباد ہو جاتی ہیں۔ آج کا یہ خاص وظیفہ آپ پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گا، کامیابیاں آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ آپ لوگوں نے آج منگل کے دن ایک بار اس قرآن آیت کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے طفیل جس کو بھی فائدہ ہوگا تو پہلے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اللہ آپ کے معاملات میں بھی آسانیاں فرمائے گا۔ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتی رہوں گی۔ اللہ والا توجہ کیجیے گا، جس کو جب جہاں جس وقت مل جائے آپ نے اس خاص عمل، خاص تسبیح کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا، تجھے اپنی خدائی کا واسطہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تجھے اہل بیت کا واسطہ، حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ کی چادر تطہیر کا واسطہ، حسنین کریمین کا واسطہ، امام حسن کی بے پناہ شہادت کا واسطہ میرے مولا، ہم سب کی تقدیر سنوار دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو بہترین رزق حلال عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے، نیک بنا دے، اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے میرے مولا۔ جو میری بہنیں بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کا نصیب کھول دے، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے میرے مولا۔ میرے مولا تو ان کے لیے بہترین رشتوں کو مولا بھیج دے میرے مولا۔ جو میرے بھائی بہنیں جو رزق کی تلاش میں در در کے دھکے کھا رہے ہیں، ان کو بہترین رزق عطا فرما دے میرے مولا، بے شک اسباب پیدا کرنے والا ہے میرے مولا۔ جو روٹے ہیں ان کو منا دے، جو میری بہنیں اپنے سسرال میں بہت مشکل وقت گزار رہی ہیں میرے مولا، ان کی مشکلات کو تو اپنی رحمت سے آسان فرما دے، ان کے گھروں میں، ان کے شوہروں میں ان کے لیے عزت اور محبت پیدا کر دے میرے مولا۔ میرے مولا جو بہنیں بے اولاد ہیں، اللہ تو اپنے خزانے رحمت سے اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا کر دے، اور ایسی اولاد عطا فرما جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے میرے مولا۔ جو بیمار ہیں اللہ تو ان کو شفا کلی عطا فرما دے، ایسی شفا عطا فرما کہ بیماری پھر باقی نہ رہے میرے مولا۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے میرے مولا، ان کی مغفرت فرما دے۔ جو تجھ سے لو لگا کر دعا مانگ رہے ہیں میرے مولا، ان کی تمام جائز حاجات کو اپنی رحمتوں سے پورا فرما دے میرے مولا۔ بالخصوص غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں پہ اپنی خاص نظر کرم فرما دے میرے مولا، ان کی رہنمائی فرما میرے مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی مدد فرما میرے مولا۔ جو بھی ہاتھ اٹھا کر تجھ سے جو سوال کر رہے مولا، ان کی ساری جائز حاجات کو اپنی رحمتوں سے پورا فرما
فرما دے۔ میرے مولا ہمیں آخرت میں میرے مولا اپنا دیدار نصیب فرما دینا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دینا، آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ والو آپ لوگوں نے دعا میں شامل ضرور ہونا ہے، دعا میں شامل ہوا کریں، آمین ضرور بولا کریں۔ اجتماعی دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ والو ہو سکے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھ دیا کریں، کیا پتہ کسی اللہ والے کی آمین رب کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، کوئی بے روزگار ہے، اچھا روزگار، بہترین روزگار، نوکری چاہتا ہے، یا اپنا بزنس میں کامیابی چاہتا ہے، کاروبار چلانا چاہتا ہے، لیکن اب کاروبار رک چکا ہے اور بہتر بنانا چاہتا ہے، ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے نکلنے کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر مانگے۔ آج یہ نہ سوچئے گا میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ نہ سوچئے گا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، آج اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، میرا اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ اللہ والو اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آپ لوگوں نے جو سب سے پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا باسطو کا ہے۔ یا باسطو کو پڑھنا ہے، یہ اللہ پاک کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، جب بندہ یا باسطو کو پڑھتا ہے اللہ پاک اسے غیب سے انشاءاللہ تعالی رزق عطا فرماتا ہے، اس کی تمام تر گرہ کو کھول دیتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر جو بھی نظر بد ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے حکم سے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو یا باسطو یہ میرے رب کا ایسا مجرب اور پاکیزہ نام ہے کہ جب بندہ یا باسطو پڑھتا ہے تو اللہ پاک غیبی خزانے عطا فرماتا ہے، اور جب بندہ یا باسطو کو یا رزاقو کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہے تو غیب سے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ لوگ یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے اور بتائے گئے طریقے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے غیب سے انشاءاللہ رستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو یا رزاقو دونوں ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا باسطو یا رزاقو آپ لوگوں نے ان دونوں صفاتی ناموں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو یا باسطو یا رزاقو، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، اور یا باسطو کا مطلب ہے اے غیبی خزانوں سے نوازنے والے۔ اللہ والو یہ دونوں نام آج جو بندہ بھی خلوص نیت کے ساتھ رب کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھتا ہے، اللہ غیب سے رستے استوار فرماتا ہے، غیبی رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے جو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو یا رحمان یہ میرے رب کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب بندہ یا رحمانو کو پڑھتا ہے نا، اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے یا رحمان، جب بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جس بندے پر اللہ رب العزت کی ایک بار نظر رحمت ہو جائے، ایک بار اللہ رب العزت نظر رحمت فرما دے، اللہ پاک ایک بار اس بندے پر نظر رحمت فرما دے، پھر اسے کسی اور کی حاجت ہی نہیں رہتی، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اللہ والو آج آپ لوگوں نے بالخصوص یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے یا رحمان کو کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنے صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائم آپ لوگوں نے یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے اللہ پاک کا نام یا باسطو یا رزاقو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر یا رحمان کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اپنے مقصد کی نیت کرتے
پڑھتے ہوئے پڑھنا ہے. اگر اپنے مقصد کی نیت کرے بغیر پڑھیں گے تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا. اپنے مقصد کی نیت کریں گے، اس کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں گے. انشاءاللہ رب کعبہ نے چاہا تو غیب سے رستے استوار ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ والو، اب تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے. یا غنیوں یہ میرے رب کی ایسی صفت ہے، یعنی کہ آپ کو سخی بنا دیتی ہے. اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق آپ کو ملتی ہے. اللہ والو، اس دنیا میں بہت سے امیر و کبیر، بہت سے آپ نے دولت مند دیکھے ہوں گے جن کو آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتی ہوں، لیکن جب آپ ان کا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے نیٹ ورک سے تو روزانہ کے کروڑوں یہ لوگ کماتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. یہ توفیق صرف اور صرف اللہ والوں کی نصیب میں آتی ہے. اللہ صرف غریبوں کو ہی دیتا ہے، یا جو پھر اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ جن سے پسند فرماتا ہے. اللہ پاک کے راستے میں، اللہ کے راستے میں وہی بندہ خرچ کرتا ہے جن کا رزق اللہ کو پسند ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کو خوب عبادت کرتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کا مشتاق رہتا ہے. اللہ پاک اسی کو نوازتے ہیں. ایک بندہ ہے جو روزانہ 1000 روپے کما رہا ہے، اس 1000 میں سے اگر وہ اللہ کی راہ میں صرف 10 روپے دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 10 گنا زیادہ اس کو نعم البدل عطا فرماتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کروڑوں کما رہا ہے ایک دن کے اندر، تو جیسے آپ کے لیے 10 روپے بن رہے ہیں، وہ 1% ہے جو بن رہا ہے، اس کے لیے 1% کیا بنے گا؟ وہ 1,00,000 روپے یا پھر اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا. تو اس کو اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہوئے اس کی جان نکل جائے گی. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے وہ کچھ ہچکچائے گا، اور ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اللہ کی رحمت سے ہچکچاتے نہیں ہیں، دریغ نہیں کرتے. یہ رب کی توفیق ہوتی ہے. رب اپنے بندوں کو چن لیتا ہے. رب جسے چاہے اپنی راہ پر خرچ کرنے کے لیے چن لے. یہ رب کی ہی توفیق ہے، رب کی دین ہے. اپنی راہ پر خرچ کرنے والا بنا دے. اللہ والو، یہ رب کا فضل ہے کہ رب کا کرم ہے کہ رب اپنے بندوں کو چن لیتا ہے جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرے. اللہ پاک ہر کسی کے مال کو قبول نہیں کرتا. قبول اس بندے کا ہی مال ہوتا ہے جو محنت اور مشقت کے ساتھ کماتا ہے، جو اللہ کی راہ میں صحیح معنی میں صحیح نیت کرتے ہوئے خرچ کرنا چاہتا ہے. اللہ والو، یا غنیوں کس طریقے سے پڑھا جائے گا ذرا دھیان سے ملاحظہ کر لیں. یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا. اچھا، یا غنیوں پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے. یا غنیوں آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ لوگوں نے یا غنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 ٹائمز یعنی کہ 21 بار پڑھ لینا ہے. جب آپ 21 بار یا غنیوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا جو آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایک قرآن پاک کی سورت ہے، جس سورت کو صرف 1 بار ہی پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز اس سورت مبارکہ کو جب آپ لوگ صرف 1 بار ہی پڑھیں گے، صرف 1 بار جب اس سورہ مبارکہ کی آپ تلاوت کریں گے، اللہ پاک انشاءاللہ تعالی زندگی میں کبھی بھی آپ کی نزدیک پریشانیاں نہیں آنے دے گا. اللہ پاک زندگی کو بھی آسان فرمائے گا اور آخرت کو بھی آسان فرمائے گا. اللہ والے، اس سورت کی برکت بہت زیادہ ہے، اس سورت کی افضلیت بہت زیادہ ہے. جب بندہ اس سورت کو سچے دل سے پڑھتا ہے تو یہ سورت اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے. اللہ پاک سے اس کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، اس کو ہر شے سے، ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے. اس کی ہر جو اندرونی اور بیرونی بیماریاں ہیں ان سب کو اللہ کے حکم سے دور فرماتی ہے. اگر آج آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کر لیتے ہیں تو یقین کریں انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے. یہ سورت اللہ پاک کی لاڈلی سورت ہے. اس سورت کو بہت زیادہ اختیارات اللہ کے حکم سے حاصل ہیں. اللہ والے، یہ کون سی سورت ہے جس سورت کو اللہ کے حکم سے اتنے اختیارات حاصل ہے؟ یہ سورت الملک ہے. جب بندہ اس سورت ملک کو صرف 1 بار پڑھتا ہے تو یہ سورت اللہ رب العزت کی دیے ہوئے اختیارات کو حاصل کرتے ہوئے اس بندے کی مغفرت کرواتی ہے، اللہ سے جھرا کرتی ہے، اللہ سے مجادلہ کرتی ہے. یہ صورت اس بندے کے لیے مغفرت مانگتی ہے. اللہ والو، اگر آپ لوگ بھی اپنے کسی عزیز کے لیے، اپنے والد یا والدہ کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں، یہ صورت بہت ہی زیادہ افضلیت والی ہے. اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت غیب سے ہی اتنے اسباب بنائے گا، اتنی مدد فرمائے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے. سورۃ الملک کی صرف 30 آیات ہیں اور اللہ والے فرماتے ہیں یہ 30 آیات مہینے کی 30 دنوں کے لیے کافی ہیں. اس سورت کو مہینے میں صرف 1 بار لازمی پڑھ لیا کریں اور کوشش کریں کہ رات کے وقت پڑھیں تو انشاءاللہ زیادہ ہی آپ کو برکات اور فیض حاصل ہوں گے. اللہ والے، آپ لوگوں نے سورۃ الملک کو صرف 1 بار پڑھنا ہے. یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 30 آیتوں پر مشتمل ہے. یہ سورت صرف 1 بار پڑھنی ہے. اس کے بعد اتنا ہی آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ لوگوں نے اول میں پڑھا تھا. آپ کا عمل، آپ کا وظیفہ مکمل
مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ والو، اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی گناہوں کی بخشش مانگنی ہے اور اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے۔ ہو سکے تو سجدے میں گر کر رب کے ہاں اللہ سے گر گڑائیں، کیونکہ جو بندہ سجدے میں ہوتا ہے وہ رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ سے گر گڑاتے ہوئے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ضرور آپ کی تمام تر حاجات کو، آپ کی دعاؤں کو سنے گا۔ دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے، جو مانگا مقدر میں عطا کر دے۔ دوران گفتگو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف کر دے، آپ بھی معاف کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔